إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الإسراء والمعراج كان مكافأة ربانية على ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أفراح وأحزان. بے شک واقعہ اسراء و معراج محض ایک سفر نہیں تھا بلکہ رب کریم و رحیم کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ انعام، وہ تسلی اور وہ شفقت بھرا جواب تھا جو ان تمام خوشیوں اور تمام دکھوں کے بعد عطا کیا گیا جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے زخم دیے اور آسمان نے سینے سے لگا لیا، جب لوگوں نے انکار کیا اور رب العالمین نے قربت کا شرف بخشا، جب دل دکھوں سے بوجھل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضور بلا لیا۔ یہ معراج دراصل پیغام تھی کہ اے محبوب، اگر دنیا نے آنسو دیے ہیں تو آسمان مسکراہٹوں کا تحفہ بن کر حاضر ہے، اگر دل ٹوٹا ہے تو رب العالمین خود اسے جوڑنے والا ہے۔ واقعہ اسراء و معراج غم کے بعد عطا ہونے والی وہ الہی نوازش تھی جو بتاتی ہے
کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے پیارے اور محبوب بندوں کے آنسوؤں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا. وہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. ہم اپنی خلق سے، اپنے بندوں سے غافل اور بے خبر نہیں. فَلَقَدْ كَانَ بَعْدَ حِصَارٍ دَامَ 3 سنوات فِي شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ. اسراء کا معنی ہے زمینی سفر، جو کہ جنت سے لائی گئی سواری کے اوپر ہوا، اور معراج اس میں آلہ ہے عرج یعرج سے، اوپر چڑھنے کا آلہ. تو اس معجزے کے 2 حصے ہیں، 2 پارٹ ہیں. ایک زمینی سفر ہے جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی 40 دن کی مسافت ہے. 40 دن 40 دن وہاں تک پہنچنے کے لیے اور واپس آنے کے لیے کل ملا کر 80 دن ہوئے. وَمَعَ رُوحُ جسد. کچھ نے انکار کیا، زنادقہ، زندیق، ملحدین. معراج ہوا لیکن خواب میں ہوا. اگر خواب میں ہوا تو پھر مشرکین کو پریشانی کیوں ہوئی؟ پھر انہوں نے اعتراض کیوں کیا کہ یہ بات بعید از عقل ہے کہ انسان 40 دن کا سفر ایک رات کے کچھ حصے میں کر کے واپس آ جائے. انکار اور اعتراض کی وجہ ہی یہ بنی. وگرنہ اگر خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ مجھے معراج ہوا، تو آپ سوچیں انکار کرنے والے انکار کرتے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے. وہ تو مان لیتے ٹھیک ہے خواب میں ہوئی ہو گئی. انبیاء کے خواب بھی حق ہے، وحی ہے، سچ ہے. لیکن اعتراض اور انکار کی بنیادی وجہ ہی یہ بنی. اسی لیے ابو جہل نے کہا، اے ابو بکر، جن کی دوستی پر تمہیں بڑا ناز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو اس نے تمہیدی گفتگو کی نا، تمہید باندھی کہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں ایلیا، بیت المقدس، یروشلم، مسجد اقصی، شام ایک ہی رات میں چلا بھی گیا آ بھی گیا، تو کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے جواب میں کیا کہا ہوگا. ابو جہل نے سمجھا کہ اب جو میں تیر پھینکوں گا وہ نشانے پر لگے گا، تو اس نے کہا کہ پھر اگر یہ بات بعید از عقل ہے تو یہ بات کہنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہستی یہ بات کہہ رہی ہے جن کی دوستی پر تمہیں بڑا ناز ہے، اور جن کی وجہ سے تم نے اپنی پوری قوم اور برادری سے ٹکر اور ان کی مخالفت مول لی ہے اور سب کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فوراً کہا، ان کان قال فقد صدق. اگر یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے تو یقیناً آپ نے سچ کہا. میں نے تو اس سے بڑی بات مان لی. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس آسمان سے جبریل فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، تو میں ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آیا،
اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مقبول ہاشمی علیہ افضل الصلوات و ازکی التسلیمات کی زبان مبارک سے سوائے حق اور سچ کے کچھ نہیں نکلتا. اگر آپ نے کہا ہے تو یقیناً سچ کا ہے. سمجھ گئے؟ اسراء کیا ہے، معراج کیا ہے؟ اسراء زمینی سفر جو کہ جنت سے لائی گئی سواری کے اوپر ہوا، جسے براق کہتے ہیں. معراج اوپر لے جایا گیا، اس میں اعلیٰ عرج یعرج سے سیڑھی اوپر چڑھنے کا اعلیٰ. اب ایمانیات اور عقائد کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم عقیدے کو ڈسکس کرتے ہیں، توحید کے اوپر بات کرتے ہیں، عقیدے کے اوپر بات کرتے ہیں، تو وہاں پر معیار شریعت ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی. ہر بات عقل میں آنے والی نہیں، ہر بات سائنس کی روشنی میں پرکھنے والی نہیں. بڑے بڑے مدبر مفکر آج کے اس پرفتن دور میں آپ کو میڈیا کی اسکرین کے اوپر نظر آئیں گے، وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلسفیانہ موشگافیہ اور کچھ بھی نہیں. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کہ عقائد میں اصل شریعت ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے. عقل اصل نہیں. ہمارے میز غلط ہو سکتے ہیں، عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، صبح کچھ سوچتی ہے، شام کو کچھ سوچتی ہے. عقل ممکن ہے جیسا سوچ رہی ہو حقیقت ویسے نہ ہو، اور جیسے حقیقت ہو ایسے عقل کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو پہلی صفت بیان کی ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، متقیوں کی، پرہیزگاروں کی. اللہ ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان لاتے ہیں جس کا ادراک حواس سے ممکن نہیں، ما ورائے عقل. تو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. آنکھیں بند کر کے، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ان کان قال فقد صدق، اگر یہ بات رسول مقبول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں خود گیا. قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائیے. سبحان الذی اسری بعبدہ، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. اور لانے والا کون ہے؟ معراج کروانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود. اور یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنور من نورہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ نہیں کہا کہ اللہ نور من نور اللہ کو لے گیا، یہ کہا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ رفیع المقام ہے، افضل الخلائق ہیں، اعلی البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، افضل البشر ہیں، لیکن ہے اللہ کے بندے، نوری مخلوق نہیں، نور من نور اللہ نہیں، بشر ہیں. اللہ اکبر. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلا من المسجد الحرام. لیلا نکیرہ ہے، اور عربک گرامر میں نکیرہ عموم کا معنی دیتا ہے. لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں. اب یہاں بھی کوئی قصہ خواں اپنی اپنی انداز میں اپنے اپنے بولیاں بولتے ہیں کہ وہ گئے تو وہ کنڈا ہل رہا تھا، واپس آئے تو کنڈا ہل رہا تھا.
نہ کنڈے کا ذکر ہے نہ دروازے کا ذکر ہے. جب آپ پوری روایت پڑھیں گے نا صحیح البخاری کے اندر مختلف مقامات پر اسراء و معراج کا واقعہ صحیح اسانید کے ساتھ منقول ہے، وہاں پر آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. تو بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بیان کرنے والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ ہم جو عوام الناس میں، عامت الناس میں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ جائے گی، کیا یہ بات مستند ہے یا سنی سنائی باتیں ہیں بس؟ تو تحقیق ضروری ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اسراء و معراج کے حوالے سے معاشرے کے اندر مشہور ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک بات کا ذکر کریں. مقصد توجہ دلانا تھا اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. فَلَقَدْ كَانَ بَعْدَ حِصَارٍ دَامَ 3 سَنَوَاتٍ فِي شِعْبِ أَبِي طالب. یہ واقعہ اسراء و معراج اس طویل اور جان لیوا محاصرے کے بعد پیش آیا جو شعب ابی طالب میں پورے 3 برس تک جاری رہا. وہ راتیں جب درختوں کے پتے چبائے گئے، وہ دن جب بھوک نے کمزور جسموں کو توڑ دیا، اور وہ لمحے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دکھ پر خاموش آنسو بہاتے رہے. پھر اسی اندھیری آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ صبر کی انتہا کے بعد ہی معراج کی بلندی عطا کی جاتی ہے، اور جو اللہ کے لیے سب کچھ سہ لے اس کے لیے آسمان خود راستہ بن جاتا ہے. وَلَقَدْ كَانَ بَعْدَ فَقْدِ النَّاصِرِ الْحَمِيمِ وَهُوَ عَمُّهُ أَبُو طالب. اور یہ سب کچھ اس عظیم صدمے کے بعد ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے مضبوط سہارا، اپنا خیر خواہ، محافظ اور دل کے سب سے قریب مددگار کو کھو دیا. یعنی آپ کے چچا ابو طالب، وہ ابو طالب چچا جس نے ہر طوفان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہونے کا حق ادا کیا، جنہوں نے دشمنوں کے تیروں کو اپنے سینے پر روکا، جن کی موجودگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین پر ایک مضبوط حصار تھی. جب وہ سایہ اٹھ گیا، جب وہ مانوس آواز خاموش ہو گئی تو ہم نے دل کو جکڑ لیا. تب رب کریم و رحیم نے اپنے محبوب کو بتایا کہ جب دنیا کے سہارے چھن جائیں، دنیا کے سہارے چھن جائیں تو اللہ خود سہارا بن جاتا ہے. یہی وہ لمحہ تھا جب فقدان کے زخم پر معراج کی مرہم رکھی گئی اور دکھ کے اندھیرے میں اللہ کی قربت کا نور اتر آیا. وَلَقَدْ كَانَ بَعْدَ فَقْدِ زَوْجَتِهِ خَدِيجَةَ رضي الله تعالى عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صدقتني إذ كذبوني وآنستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. اور یہ سب کچھ اس دل توڑ دینے والے سانحے کے بعد ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی رفیقہ، اپنی ڈھارس، اپنی پناہ اور اپنے گھر کی روشنی کھو دی. یعنی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیتے ہیں. صدقتنی اذ کذبونی، جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. وآنستنی بمالها اذ حرمنی الناس، لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ نے اپنے مال میرے قدموں میں لا ڈھیر کیا، اپنی دولت میرے اوپر نچھاور کر دی، اور اللہ نے مجھے اسی کے بطن سے اولاد عطا فرمائی جب دوسری عورتوں سے مجھے اولاد نصیب نہ ہوئی.
یہ صرف ایک زوجہ کا انتقال پرملال نہ تھا، یہ وفا، اعتماد، قربانی اور خاموش محبت کے ایک پورے عہد کا خاتمہ تھا۔ وہ گھر جو وحی کے بعد سکون کی پناہ گاہ تھا، وہ آواز جو کہتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا، وہ دل جو ہر دکھ میں ڈھال بن جاتا تھا، سب خاموش ہو گیا۔ اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا، غموں کا سال، غموں کا وہ سال جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک کے بعد ایک زخم لگتا چلا گیا، اور پھر اسی ٹوٹے ہوئے دل، اسی اشکبار آنکھوں اور اسی بے سہارا لمحے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا لیا، یہ بتانے کے لیے کہ اے محبوب، اگر زمین نے سب کچھ چھین لیا ہے تو آسمان آج تجھے سب کچھ لوٹانے کو تیار ہے۔ یہی اسراء و معراج ہے، غم کے بعد قرب الہی کا سب سے بڑا تحفہ۔ وَلَقَدْ كَانَتْ بَعْدَ خَيْبَةِ الْأَمَلِ فِي ثَقِيفٍ، اور یہ سب کچھ ثقیف کی سرزمین سے لوٹتے ہوئے دل شکستہ قدموں کے بعد ہوا، جب امید کو ٹھکرایا گیا، دعوت کو رد کیا گیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لمحہ جب بات سننے کی بجائے پتھر برسائے گئے، جب لہو قدموں سے بہا اور جوتے خون سے بھر گئے، جب فرشتوں نے انتقام کی اجازت چاہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بددعا نہیں، دعا کو چن لیا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ رب العالمین ایسے اپنے بندے پیدا فرمائے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہیں۔ بس دعا کی بجائے دعا کو چن لیا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ امید ٹوٹنے کا زخم تھا، وہ امید جو دل میں لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے کہ شاید یہاں دل کھل جائیں گے، مکہ مکرمہ میں مخالفت ہو رہی ہے، دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ حبشہ کی جانب 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، چلو میں طائف جاتا ہوں، طائف والوں کو سمجھاتا ہوں، انہیں دعوت دیتا ہوں، انہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، شاید یہاں دل کھل جائیں، مگر وہاں سنگ دل چہرے اور پتھرائے ہوئے دل ملے۔ اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسی ٹوٹے ہوئے حوصلے کے بعد، اسی بے بسی کے لمحے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا، اے محبوب، اگر زمین کے دل بند ہو جائیں تو آسمان کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یوں طائف کی خفت کے بعد معراج کی عزت عطا کی گئی، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کے زخموں کو بلندیوں سے دھویا کرتا ہے۔ فبعد هذه الآلام كافأ الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه أدناه وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما لاقاه وكل ما سيلاقيه
ان تمام اذیتوں، صدموں اور ٹوٹتے حوصلوں کے بعد محبوب حقیقی نے اپنے محبوب کو ایسی نوازش عطا کی جو عقلوں کو حیران اور دلوں کو سجدے میں گرا دے، عقلوں کو حیران کر دے، دلوں کو سجدے میں گرا دے، کہ مکہ سے فلسطین، مسجد حرام سے مسجد اقصی زمینی سفر اگر کیا جائے تو 40 دن درکار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی۔ اللہ اکبر۔ ان تمام اذیتوں، صدموں اور ٹوٹتے حوصلوں کے بعد محبوب حقیقی نے اپنے محبوب کو ایسی نوازش عطا کی جو عقلوں کو حیران کر دینے والی اور دلوں کو سجدے میں گرا دینے والی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنے قرب کی بلندیوں تک بلا لیا، ایسا قریب کیا کہ فاصلوں کا تصور مٹ گیا، ایسا پاس بٹھایا کہ قربت خود معنی بن گئی، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو رضا کی خلعتیں پہنائی، ایسی خلعتیں جن کی چمک نے ہر پرانا زخم مٹا دیا، ہر بہایا ہوا آنسو بھلا دیا، اور وہ سب کچھ بھی ہلکا کر دیا جو آئندہ پیش آنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دکھ یاد نہ رہے، صدمے محسوس نہ ہوئے، اور آزمائشیں بے وزن ہو گئیں، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے تو دل کو کسی اور سہارے کی حاجت نہیں رہتی، سارے ساتھ چھوڑ جائیں انسان پرواہ نہیں کرتا۔ یہی اسراء و معراج ہے، محبت کی انتہا، قرب کی معراج، اور رب کریم اور رحیم کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے ایسا انعام جو ہر درد کو خاموش کر دیتا ہے، ہر درد کو خاموش کر دیتا ہے۔ فيعتبر الإسراء لرسول الله بعد رحلة الطائف وما عاناه أثناءها تعويضا عظيما وجائزة قيمة على صبره۔ سفر طائف کے بعد اور اس کے دوران جھیلنے والی ہر اذیت، ہر تحقیر، جو آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، مسٹنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، جو 4.5 کلومیٹر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ بھاری کرتے رہے، پتھر مارتے رہے، آوازیں کستے رہے۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل دکھا ہوگا، اور آپ کا کتنا خون وہاں پر بہا، کہ جن کا خون کا ایک قطرہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ کتنا بڑا صدمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہر درد کے مقابل واقعہ اسراء و معراج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تلافی، ایک بے مثال انعام، صبر پر ملنے والی نہایت قیمتی جزا قرار پایا۔ اسراء و معراج ٹوٹے ہوئے دل کا الہی مداوا تھا، لہو میں ڈوبے قدموں کا آسمانی استقبال تھا، صبر کی انتہا پر رب کی طرف سے محبت بھرا اعلان تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اللہ نے فرما دیا ہو، اے میرے محبوب، اگر طائف نے تجھے رلایا ہے تو آج ہم تجھے ایسی بلندی دکھاتے ہیں جس کے بعد کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا، جس کے بعد کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا۔ اسراء و معراج اس بات کی روشن دلیل ہے، جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے صبر کو عزت، قربت اور ابدی مقام سے نوازتا ہے۔ یہی وہ انعام ہے جو ہر درد پر بھاری اور ہر آزمائش سے بلند ہے۔ فتعالى رعاك الله نتأمل الموقفين ونقارن بين الحالين، بين رحلة الطائف وبين رحلة الإسراء، فنلاحظ ما يلي۔ آؤ
اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ ہم ان دونوں مناظر پر ذرا ٹھہر کر غور کریں، ان دو سفروں کا موازنہ کریں، سفر طائف اور سفر اسراء و معراج کے درمیان، اور پھر خود دیکھیں کہ حال کہاں سے کہاں پہنچا۔ ایک طرف وہ سفر ہے جہاں قدموں کے نیچے کانٹے تھے، جہاں بات کے جواب میں پتھر ملے، جہاں خون بہا، آنکھیں نم ہوئی، دل ٹوٹ گیا، جہاں طائف والوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری طرف وہ سفر ہے جہاں زمین نہیں آسمان راستہ بنا، جہاں جبریل ہم سفر بنے، جہاں براق سواری بنا، جہاں فرشتوں نے استقبال کیا، جہاں رب کائنات نے قربت کی وہ بلندی عطا کی جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں۔ وہاں تنہائی اور بے بسی تھی، یہاں عزت، قرب اور اطمینان۔ وہاں لوگوں کی سمدلی تھی اور یہاں اللہ کی بے پایہ محبت۔ یہ موازنہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے، اور بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ مومن کے قدم میں اگر کانٹا چبھے، اتنی سی بھی تکلیف پر اگر مومن صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی ضائع نہیں جانے دیتا، مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے جنت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے، غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ دنیا 70 ماؤں کی بات کرتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ 70 مائیں کیا ہوتی ہیں؟ اربوں کھربوں مائیں ہوں، ماں باپ دونوں ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، تمام حیوانات ہوں، سب محبت کرنے والوں کی محبت ایک جانب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں، دنیا میں ایک حصہ اتارا، 99 اپنے پاس رکھے قیامت کے لیے۔ اس دن جب 100 حصے مکمل ہوں گے، شیطان ابلیس بھی ایک لمحے کے لیے امید کرے گا کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ یہ موازنہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ کے ہاں صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک سب انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ صبر، استقامت، ثابت قدمی۔ اللہ کے ہاں صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں سب کچھ خاموشی سے سہ لیتا ہے، اس کے لیے طائف کے بعد معراج مقدر بنا دی جاتی ہے۔ یہی فرق ہے زمین کے رویے اور آسمان کی نوازش میں۔ إنه ذهب إلى الطائف ماشيا بينما ذهب إلى بيت المقدس راكبا على البراق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف پیدل گئے تھے، لمبے فاصلے طے کرتے ہوئے، دل میں بس ایک ہی امید لیے کہ شاید کوئی دل کھل جائے، شاید کوئی کان سچ سن لے، اور بیت المقدس کی طرف نہ پیدل گئے نہ تنہا، بلکہ براق پر سوار ہو کر گئے، فرشتوں کی معیت میں گئے، آسمان سی بھیجی گئی سواری کے ساتھ گئے۔ یہی تو رب کی سنت ہے، جو اللہ کی راہ میں قدم قدم پر آزمایا جائے، اللہ اسے ایک لمحے میں ایسی سواری عطا کر دیتا ہے جو فاصلے بھی مٹا دیتی ہے، زخم بھی بھلا دیتی ہے۔ طائف کے سفر میں انسانی بے قدری تھی، انسانی بے قدری تھی، سب نے منہ موڑ لیا، اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، کسی نے ویلکم نہیں کیا، کسی نے خوش آمدید نہیں کہا، الٹا اوباش مستنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، آوازیں کسنے والے، پتھر مارنے والے۔ طائف کے سفر میں انسانی بے قدری تھی، لیکن اللہ تو بڑا قدردان اور مہربان ہے نا۔
اسراء و معراج کے سفر میں الہی قدر افزائی. كان في صحبته إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة وصحبه جبريل عليه السلام في رحلة الإسراء. طائف کے سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک انسان تھا، آپ کے وفادار غلام زید بن حارثہ. جب طائف تشریف لے گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا. بس دو لوگ تھے. زید بن حارثہ ان کا نام ہے، جو پتھروں کی بارش میں اپنا جسم ڈھال بنائے کھڑا رہا، جو محبوب کے خون سے بھرے قدموں کو دیکھ کر خود تڑپ اٹھا مگر بے بسی کے سوا کچھ نہ کر سکا. اور اسراء و معراج کے سفر میں اللہ نے اپنے محبوب کو زمین کے ایک ساتھی کی بجائے آسمان کا امین عطا فرمایا، جبریل امین علیہ السلام. وہ فرشتہ جس پر وحی اترتی ہے، جو رب اور رسول کے درمیان پیغام کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. وہاں ایک بے بس انسان کی رفاقت تھی اور یہاں آسمانی طاقت کی معیت. وہاں درد بانٹنے والا تھا اور یہاں عزت و قربت تک لے جانے والا. یہ منظر خود بولتا ہے کہ جب آزمائش حد سے بڑھ جائے تو اللہ بندے کو انسانوں سے اٹھا کر فرشتوں کی معیت میں لے آتا ہے. طائف میں وفاداری تھی مگر کمزوری کے ساتھ، اور اسراء و معراج میں رفاقت تھی مگر قوت، عزت اور جلال کے ساتھ. یہی فرق ہے انسانی سہارے اور ربانی انتظام میں. فی الطائف استقبله بنو عبد یالیل بالسخریة والاستهزاء وأغروا به العبيد والسفهاء. وفي رحلة الإسراء استقبله الأنبياء والمرسلون وحيوه أعظم تحية. طائف میں بنو عبد یالیل کا جو قبیلہ ہے انہوں نے استقبال نہیں کیا بلکہ تمسخر اڑایا. بات سننے کی بجائے ہنسی، مذاق، استہزاء اور حقارت کا زہر برسایا. اور اس پر بھی بس نہ کیا، غلاموں اور اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ پتھروں کی بارش ہو، تاکہ محبوب خدا کو گلیوں میں اذیت پہنچائی جائے. وہ منظر تھا جہاں عزت کو پاؤں تلے رون دیا گیا، جہاں رحمت کو رحم کے بغیر لوٹا دیا گیا. اور اس کے مقابل اسراء و معراج میں نہ تمسخر تھا نہ استہزاء تھا، کوئی ہنسی مذاق نہیں تھی، بلکہ انبیاء اور رسل کی صفیں تھی جو استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم سلام پیش کیا اور امامت میں آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی. اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا اور وہ سارے صفیں باندھے کھڑے ہوئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فحانت الصلاة فأممتهم. نماز کا وقت داخل ہوا، میں آگے بڑھا اور میں نے ان سب کو نماز پڑھائی، نماز کی امامت کروائی. کہاں؟ طائف میں ایک آدمی نے بھی دعوت قبول نہیں کی، لیکن جب صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی تو اللہ رب العالمین نے یہ عزتیں عطا فرمائی کہ مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو اکٹھا فرمایا اور وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی. وہاں اوباشوں کے پتھر تھے اور یہاں انبیاء کی دعائیں اور سلام، وہاں تحقیر تھی، یہاں اعزاز. طائف نے رحمت کو زخمی کیا اور اسراء و معراج نے رحمت کو اس کے اصل مقام پر فائز کر دیا. یہی فرق ہے زمین کے استقبال اور آسمان کے استقبال میں. في الطائف لم يجد من يأوي ليبلغ رسالة ربه، وفي الإسراء قد قدمه جبريل ليكون إماما للأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام فحانت الصلاة فأممتهم. طائف میں کوئی ایک دل بھی ایسا نہ ملا جو پناہ دے دیتا، کوئی در ایسا نہ کھلا جہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا پیغام اطمینان سے پہنچا سکتے. رحمت عالم بے سہارا کھڑے تھے، زمین نے ان کے لیے ہر راستہ بند کر دیا تھا. پھر اسی کے مقابل سفر اسراء و معراج میں جبریل امین نے خود آگے بڑھ کر محبوب خدا کو تھام لیا، انبیاء اور مرسلین کی صفوں کے سامنے پیش کر دیا کہ آج امامت کے حقدار یہی ہیں. وہ لمحہ
جب صدیاں جھک گئیں، جب نبوتیں صف باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے مصلی پر تشریف لے آئے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ کے بندو، سنت نبوی کے مقابلے میں بہت سارے عمل تراش لیے گئے ہیں۔ ان اعمال میں سے جو ہم نے خود بنائے ہیں، ایک معراج شریف کی رات ہے۔ 27 رجب کو معراج شریف کی رات بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، معراج شریف کی یہ رات اگر منانے کی رات ہوتی، اس میں کوئی خاص عبادت مشروع ہوتی، اگر اس رات کوئی خاص نفل مشروع ہوتے، اگلے دن کا کوئی روزہ مشروع ہوتا، تو یہ دن احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اتنا گمنام نہ ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اگلے سال باقاعدہ اس دن کو منایا ہوتا، صحابہ کرام کو اس رات عبادت کرنے کا حکم دیا ہوتا، اگر اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہوتا، تو یہ مشہور ترین دنوں میں سے ایک دن ہو سکتا تھا۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لیں، پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں، کسی بھی اسلامک لائبریری میں جائیں، مطالعہ کریں، پوچھیں، پروفیسرز موجود ہیں، رہنمائی کرنے والے۔ الحمدللہ ہمارے پاس علماء، مشائخ، علماء ربانیین موجود ہیں۔ میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا، پیٹ کے پجاری، بدقماش، علماء سو، دین کو بیچنے والے، چہرے دیکھ کر بات کرنے والے۔ کوئی ناراض نہ ہو جائے، میٹھی میٹھی بات کرنی ہے، کہانیاں سنانی ہے، بینک بیلنس بڑھانے ہیں، اور خوب کھاؤ کھلاؤ، موج مستی، مزے اور عیاشیاں لگی ہوئی۔ میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا، علماء ربانیین، اللہ والے علماء۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، یہ مت کہا کرو علماء نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، یہ مت کہا کرو، یہ کہا کرو کہ علماء سو نے دین کا بیڑا غرق کیا۔ سو کا مطلب ہوتا ہے برے۔ علماء دو طرح کے، ایک وہ علماء ہیں جو اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے سچے فرمان کی بات کرتے ہیں، دوسرے وہ علماء سو ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اے ایمان والو خبردار، ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللہ۔ بہت سارے مولوی اور بہت سارے صوفی، بہت سارے درویش اور بہت سارے احبار و رہبان دین کے بھی ڈاکو ہیں، دنیا کے بھی ڈاکو ہیں۔ تمہیں اللہ کا خالص دین نہیں بتائیں گے اور باطل طریقے سے مال بٹور کر اپنی جیبیں بڑھیں گے، اپنے بینک بیلنس بڑھائیں گے، اپنی جائیدادیں بنائیں گے، پراپرٹیاں بنائیں گے۔ ان مولویوں سے ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا دن منایا ہوتا، رات منائی ہوتی، عبادت کرنے کا حکم دیا ہوتا، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہوتا، تو یہ مشہور ترین دنوں میں سے ایک دن ہو سکتا۔ لیکن تاریخی کتابوں میں دیکھیں، مؤرخین اس کے سال، اس کے مہینے اور اس کے دن تینوں کے بارے میں متفق نہیں ہے، کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کس سال معراج ہوئی، کس مہینے میں معراج ہوئی، کس رات معراج ہوئی۔ البتہ ہوئی ضرور ہے، ہوئی ضرور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، یہ دو آدمی لڑ رہے تھے، انہیں لڑتا ہوا دیکھ کر مجھے بھلا دیا گیا کہ قدر کی رات کون سی ہے۔ قدر کی رات، شب قدر جو رمضان میں آتی ہے، پہلے مجھے معلوم تھا لیکن اب بھلا دیا گیا، لہذا تم انہیں تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تلاش کرو، پہلے معلوم تھی بعد میں بھلا دی۔ تو یہ ایسے ہی ہے، معراج ہوا، ہم مانتے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، لیکن کس سال، کس مہینے، کس رات، کوئی بات کنفرم نہیں ہے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں دنوں کو منانے کا رواج نہیں تھا. اگر دنوں کو منانے کا رواج ہوتا تو جس روز آمنہ کے لال مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جس روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہر چیز چمک دمک اٹھی. مدینہ کی گلیوں کے پتھر بھی گویا کہ مسکرا رہے ہوں, پھول بھی کھلے ہوئے ہیں, ہر طرف ایمان کی بہار ہی بہار تھی. اور جس روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گویا ہر چیز تاریک ہو گئی. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, بھائی اور بہنوں, اگر دین اسلام میں دنوں کو منانے کا رواج ہوتا تو جس روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے وہ دن بھی ہمارے لیے جشن کا دن ہو سکتا تھا. اگر دنوں کو منانے کی بات ہوتی تو جنگ بدر کی فتح کو اللہ مالک الملک نے بہت بڑی فتح قرار دیا ہے, اس سے بڑا جشن کا کوئی دن بنتا ہی نہیں. اگر جشن منانے کی تاریخ ہوتی تو صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا, اس کے بعد اسلام بہت پھیلا, بہت لوگ مسلمان ہوئے, تو اس سے بڑا کون سا دن ہو سکتا ہے. اگر جشن منانے کی بات ہوتی تو فتح مکہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں تھا جس کو مسلمان اپنے لیے جشن بنا سکتے. وہ مکہ مکرمہ جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا, آج وہ سارے بڑے بڑے سردار گردنیں جھکائے کھڑے تھے اس انتظار میں کہ ہماری گردنیں اتاری جاتی ہیں یا چھوڑی جاتی ہیں. اس سے بڑا مسلمانوں کی کامیابی کا دن اور کون سا ہو سکتا ہے. اگر اس رات کو منانے کی بات ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے. فرقہ واریت اختلاف کوئی نہیں, مذہبی منافرت کوئی نہیں, ہم سب کون ہیں؟ مسلمان, کلمہ طیبہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں, کسی فرقے کی بات نہیں بتا رہا. اس مسجد کا نام ہی اللہ کے فضل و رحمت سے کیا ہے؟ جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس رات کو منانے کی بات ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات ضرور مناتے, عبادت کرتے, اگلے دن کا روزہ رکھتے, لیکن نہیں منایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج شریف بہت بڑا واقعہ ہے, بہت عظیم واقعہ ہے, اللہ کے نبی کی بہت بڑی سعادت کا واقعہ ہے. لیکن جس طرح سے ہم نے اسے منانے کا رواج ڈال دیا ہے, پوری رات اسپیکروں میں بیان کرنا, دیگیں پکانا, کھانے کھلانا اور خود بھی کھانا اور سمجھنا کہ بس اب سارے گناہ معاف ہو گئے, یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. تو میں نے عرض کیا میرے عزیزوں, میرے دوستوں, بھائی اور بہنوں, بڑے بڑے مورخین, امام نووی, امام قرطبی, امام طبری رحمہ اللہ, بڑے بڑے مورخین میں اختلاف ہوا ہے. اس بارے میں اہل سیر کے 6 اقوال مختصراً عرض کیے دیتا ہوں. نبوت کے پہلے سال معراج ہوئی, نبوت کے 5ویں سال, نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو. لیکن یہ تینوں اقوال اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے رجب کے 2 مہینے بعد, رمضان کے مہینے میں, نبوت کے 10ویں سال, اور نماز فرض ہوئی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی وہ حیات تھی, زندہ تھی, اور ان کی وفات سے 2 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں؟ ٹھیک ہے, تو یہ تینوں اقوال درست نہیں ہیں. جیسا کہ عالمی ایوارڈ یافتہ سیرت نگار مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ, ان کی مایہ ناز سیرت کے اوپر مشتمل کتاب الرحیق المختوم ضرور پڑھیے گا, بہت دلچسپ کتاب ہے, ایمان کو تازہ کر دینے والی کتاب ہے الرحیق المختوم, اسے پڑھیے گا. اس میں انہوں نے 6 اقوال نقل کیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پر یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, 5ویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, 6ٹھے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
جو کہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت معمور یہ جو پوری دنیا کا سینٹر ہے نا، مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے، عبادت گاہ ہے، جہاں پر فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة۔ روزانہ یہاں عبادت کے لیے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ عبادت کر کے چلا جاتا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی لیکن دوبارہ اس کی باری نہیں آنے والی۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے بیت معمور میرے عزیزوں۔ اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی سنت تازہ کرتے ہوئے ہم ہر سال مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استقبال کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہا یا محمد وقع امتک من السلام، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس تشریف لے جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجئے اور بتائیے کہ جنت طیبۃ التربہ علبۃ الماء وانها قیعان، جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ وان غواسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہاں پر درخت لگانے کے لیے کاشتکاری کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سمجھ کر توحید کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جب آپ یہ کہو گے ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایمان یقین کہ میرے لیے جنت میں انشاءاللہ ایک درخت لگے، الحمدللہ ایک درخت لگے، لا الہ الا اللہ درخت لگ گیا، اللہ اکبر درخت لگ گیا۔ اب جو چاہے زیادہ کاشتکاری کر لے یا کم کر لے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب معراج کے 3 تحفے ہیں، وہ انشاءاللہ میں دوسرے خطبے میں مختصراً آپ سب احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ شب معراج کے 3 تحفے ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں دی گئیں، واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئیں، وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتی شیئا المقحمات، شرک نہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری عطا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کی برکت سے ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور گناہ اتنے ہی کیوں نہ زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، لیکن بندہ ہو توحید والا، شرک نہ ہو، ان گناہوں میں شرک نہ ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے اے ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اللہ تبارک و تعالی تجھے روئے زمین کے گناہوں کے برابر اپنی مغفرت عطا کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ میرے پاس اس حالت میں آنا کہ شرک نہ کرنا، نہ کسی زندہ کو نہ کسی مردے کو،
मेरा शरीक ठहराना, मेरा पार्टनर ठहराना। ये पूरी कायनात मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने अकेले तन्हा बनाई और मैं अकेला इस पूरी कायनात का सिस्टम चला रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस पर पक्के रहना। तो इस हाल में जो मेरे पास आएगा कि उसने शिर्क ना किया हो, ये खुशखबरी दी गई मेराज शरीफ की रात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी उम्मत का हर वो फर्द जो तौहीद के तकाजे पूरे करने वाला होगा, शिर्क नहीं करेगा, शिर्क से बचेगा, तौहीद की बरकत से हम उसके कबीरा गुनाहों को भी मुआफ कर देंगे, हलाक और तबाह और बर्बाद कर देने वाले गुनाहों को भी मुआफ कर देंगे। ये रिवायत हदीस मुबारक की मशहूर किताब सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक व अनइम अला नबियिना व हबीबिना मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इश्फिना वश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल माथम वल मग़रम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.